نماز میں سجدے کی وجہ سے ماتھے پر نظر آنے والے نشان کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا یہ نماز کا نور ہے؟ ایک دفعہ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کچھ مردوں کی نماز میں طویل سجدوں کی وجہ سے ماتھے پر نشان پڑ جاتا ہے اور عورتوں کے ماتھے پر یہ نشان کیوں نہیں ہوتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے نمازیوں کی پیشانی پر کالا نشان پڑ جاتا ہے، جسے کچھ لوگ نماز کا ٹکا کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے محراب کہتے ہیں۔ کیا اس نشان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی فضیلت یا ذکر آیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نمازیں پڑھنے اور زیادہ سجدے وغیرہ سے یہ نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ نمازیں پڑھنے اور زیادہ سجدے کرنے سے یہ نشان ظاہر ہوتا ہے تو پھر کیوں ہمیں کوئی عورت نظر نہیں آتی جس کے ماتھے پر یہ نشان ہو؟ کیا یہ محراب صرف مردوں کو عطا کیا جاتا ہے؟ دوستو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں کے علاوہ کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں۔ 2 قطروں میں پہلا وہ قطرہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے نکلتا ہے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ ہے جو خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے مومن کے جسم سے نکلتا ہے۔ اور 2 نشانوں میں ایک تو وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں زخم کا نشان ہو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کی ادائیگی کا نشان۔ کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ محراب ہی وہ نشان ہے جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کی ادائیگی میں پڑ جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہیں، اس کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 29۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس کا نشان ان کے چہروں میں سے سجدوں کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامات ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہوں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ان کے چہروں میں اس کا نشان یعنی بہتر حیت اور حالت ہے۔ کسی نے حضرت مجاہد سے کہا کہ میں تو اس آیت کا مطلب لیتا تھا کہ اس سے مراد وہ نشان ہے جو ماتھے میں پڑتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نشان تو پھر فرعون کے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے جس کا دل پتھر ہو۔ اور صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نماز ان کے چہروں میں حسن پیدا کر دیتی ہے، اور بعض کا کہنا ہے نیکی کا دل میں نور اور چہرے پر روشنی اور رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ شاید یہ ہے کہ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک صالح نہیں اور وہ نماز میں سستی اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ شیخ عبدالعظیم فرماتے ہیں کہ سجدے کی بنا پر پیشانی پر پیدا ہونے والا نشان نیک اور صالح لوگوں کی نشانی نہیں، نیک لوگوں کی نشانی تو چہرے مسنور اور شرح صدر اور حسن اخلاق ہے۔ چنانچہ جب نمازی 2 کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کسی کھدری چیز پر سجدہ کرتا ہو تو اس کی پیشانی پر علامت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیز نفس میں فخر اور تکبر پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص عمدہ ایسا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دکھلاوا اور کذب سے ہے، اس سے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ مرد کی جلد عورت کی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مرد مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے
وہاں زمین بھی سخت ہوتی ہے اور مرد عورت کی نسبت اپنی جلد کا خیال بھی کم رکھتا ہے۔ عورتوں میں یہ نشان اس وجہ سے ظاہر نہیں آتا کہ عورتیں نماز ادا کرتے ہوئے جس جگہ پر سجدہ دیتی ہیں وہ جگہ نرم ہوتی ہے، اور دوسری بات دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ عورتوں مرد کی نسبت اپنے ماتھے کو سجدے کی جگہ سے زیادہ زور سے نہیں رگڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ماتھے پر سیاہ نشان کم ہی نظر آتا ہے۔ کچھ مردوں اور خواتین اپنے ماتھے کے یہ نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں جا کر اپنے ماتھے کو زور زور سے رگڑتی ہیں۔ کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں پر ان کے ماتھے پر نشان نہیں پڑتا ہے۔ کچھ ایسے بھی انسان دیکھنے کو ملے ہیں جو پتوں پر اپنے ماتھے پر رگڑ کر نشان لگا لیتے ہیں۔ یہ لوگ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ کے نزدیک نیک اور متقی وہی ہے جس کی نیت صاف ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر لوگ ماتھے پر نشان کے حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے روز قیامت جہنم کی آگ کو ان حصوں پر حرام کر دیا ہے جو حصے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ نمازی کے چہرے کا نور بھی اس میں سے ایک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے نمازی کے پڑے سجدوں کے اثرات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے سے پڑے نشان کو کھائے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے جس کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصے جل چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔